بات دراصل یہ بیان کرنی ہے کہ رزق کریم باعزت روزی اللہ تعالی مہاجرین کو عطا فرماتا ہے، انصار کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرے بھی مسلمان ہیں، ان کو بھی اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے، کافروں کو بھی اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے، لیکن عزت کے ساتھ رزق اللہ تعالی کن کو دیتا ہے؟ مہاجرین اور انصار کو دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے رزق کریم یعنی فی الجنہ کہا ہے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، اچھا جیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ شک کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی ملک سے، کسی بیرون ممالک سے امداد آتی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کہیں سے بھی کچھ نہیں آتا۔ قرضوں پر قرضے چڑھتے ہیں ہمارے اوپر، اور بہت زیادہ اقتصادی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے بچے زندگی گزارتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز کھاتے ہیں، حلال پاکیزہ طیب چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی وعدہ ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے یقین میں اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس نے یہ کہا ہے جو ہجرت کریں گے، نصرت کریں گے، ان کو رزق کریم ملے گا، تو رزق کریم مل رہا ہے۔ ہم نے وزیرستان میں دیکھا، ہم نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں جہاں کہیں بھی ہم گئے وہاں دیکھا کہ مہاجرین بہترین زندگی گزارتے تھے، اور جو نصرت ان کی کرتے تھے وہ بھی بہترین زندگی گزارتے تھے۔ تو لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے یہ مہاجرین جو ہیں ان کے پاس ڈالر ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، یہ اپنے انصار کو پیسے دیتے ہیں۔ وہ بیچارے انصار سے پوچھو، ہم اس سے لیتے تھے، ہم اس کو کیا دیتے بیچارے کو؟ ہمارے پاس کچھ ہو دے نا اس کو، ہم اس سے پیسے لیا کرتے تھے۔ ہاں کبھی کبھار عید کے دنوں میں کوئی ایک دمبا، کوئی ایک بکرا ہم نے اس کو دے دیا، اس پر بڑی باتیں بنتی تھی کہ مہاجرین کے پاس ڈالر ہیں اور مہاجرین جو ہیں ان کو اپنے انصار کو پیسے دیتے ہیں۔ ایک انصار تھے ہمارے، ان کا نام تھا عثمانی، بہت زیادہ مزاحیہ تھے اور بہت زیادہ گپ شپ لگاتے تھے۔ یہ فتوحات سے چند مہینے پہلے ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ کسی نے کہا کہ یہ مہاجرین تو بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، قربانی کے دنوں میں 2 3 دمبے انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو عثمانی صاحب نے کہا کہ تم بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنی تجارت و کاروبار کو چھوڑ کر جاؤ، اللہ تمہیں بھی دے گا، حسد کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے ہجرت کی ہے، اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اپنے باغ اور اپنی کھیتوں کو چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، اللہ کے دین کے خاطر چھوڑا ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہے، تو تم بھی چھوڑو، اللہ تمہیں دے گا۔ ایک تو وہ مہاجر ہیں جو کہ ٹماٹر کاشت کرتے ہیں، ٹماٹر کا کاروبار کرتے ہیں، اپنے ملک سے بھاگ گئے ہیں، کوئی کیا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کیا کاروبار کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ جو مہاجر ہیں اور ہمارے جو انصار ہیں، ہم نے اللہ کے خاطر سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، اللہ جل جلالہ ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے انجام کو بخیر فرمائے، آخر تک ہم اسی طرح رہیں، یہ اصل بات ہے۔ اللہ کے خاطر ہم نے ہجرت کی، اور ہماری ہجرت اللہ ہی کی خاطر ہو آخر تک۔ جس دن پیشانی پر گولی لگے، سینے پر گولی لگے، ہمارے خون کا آخری قطرہ گر جائے، اس وقت بھی ہم مہاجر ہوں، اس وقت بھی ہم انصار ہوں، یہی کامیابی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا،
والذین آووا، اور جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے یہ ایسا تھا اور ویسا تھا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ ہجرت یہ اتنی بڑی عبادت ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لہم مغفرتون، ان کے لیے معافی ہے، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے ہمیں مزدوری کرتے ہوئے؟ مزدوری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہم اس سے بھی بڑی مزدوری کرتے ہیں نا۔ مجھ سے ایک نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا تجارت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو کبھی بھی دکان میں، بازار میں کہیں پر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جس بازار میں ہم تجارت کرتے ہیں وہاں آپ نہیں آتے ہو، ہم میدان میں تجارت کرتے ہیں، میدان میں۔ جب یہ ڈرون طیارے آتے ہیں اور جاسوس طیارے آتے ہیں، چھاپا پڑتا ہے، تو آپ لوگ سب سو رہے ہوتے ہیں اور ہم میدان میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اوپر سے ہمیں مار رہا ہوتا ہے اور ہم بھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں۔ ہم جنگ کرتے ہیں چھاپے کے ساتھ، یہ ہماری تجارت ہے۔ جس وقت ہمارا بازار کھلتا ہے، ہماری دکان کھلتی ہے، اس وقت تم لوگ سو رہے ہوتے ہو۔ ہماری اپنی تجارت ہے، ہمارا اپنا کاروبار ہے، تمہاری اپنی تجارت ہے، تمہارا اپنا کاروبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تجارت ہے یہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یہ تجارت ہے۔ الحمدللہ اس تجارت میں ہم مصروف رہے، اللہ کرے کہ آخری عمر تک ہم اس کاروبار میں، تجارت میں مصروف رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔